جی دوستوں، خبر یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کو اپروچ کیا ہے اور فارملی درخواست دی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ حافظ سعید کو ان کے حوالے کیا جائے، ایکسٹراڈائٹ کیا جائے، تاکہ وہ ان پہ جو ممبئی کا واقعہ ہوا تھا 26 نومبر 2008 کو، ان پہ ان کا مقدمہ چلا کر ان کو سزا دیں یا جو بھی ہے عدالتی کارروائی کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو ہے نہیں، اور اس وقت حافظ سعید نینی کیس جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان پہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کے کیسز چلے تھے، اور ان کو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 33 سال کی سزا وہ اس وقت کاٹ رہے ہیں جیل میں۔ اب بھارت نے یہ جو اس وقت نیا شوشہ چھوڑا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ ممبئی اٹیک کا جو ٹرائل ہے اس میں پاکستان کو، جس میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ان کو ایک ٹاکنگ پوائنٹ ملا ہوا ہے اور اس سے وہ ہیمر کرتے رہنا چاہتے ہیں پاکستان کو، اور اس کو ریزالو بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے پہلے کہ بھارت اس قسم کی حرکت کرتا یا اس قسم کی ریکویسٹ کرتا، بھارت کو چاہیے تھا کہ پہلے تھوڑا سا دیکھ تو لیتا کہ ممبئی اٹیک جو ٹرائل پاکستان میں ہو رہا ہے وہ کیوں آگے نہیں بڑھ رہا، اور اس میں براہ راست حافظ سعید کو انڈائٹ بھی نہیں کیا گیا۔ اور پھر ابھی تک جو اس وقت ڈیلے ہو رہا ہے اس کی سراسر ذمہ داری جو ہے وہ بھارت پہ آتی ہے، کیونکہ ایک تو اگر آپ دیکھیے تو بھارت نے بڑی جلدی سے اجمل قصاب جو اس واقعے میں جو 10 کہتے ہیں کہ دہشت گرد تھے، تو 10 میں سے صرف ایک ہی سروائیو کیا اور وہ اجمل قصاب تھا، اور اس کو سزا دینے میں اس قدر جلدی کی کہ فوری طور پہ اس پہ مقدمہ چلایا، اور 21 نومبر پونے میں اس کو 2012 میں اس کو سزائے موت دے دی، اور کوئی پھر پیچھے ثبوت وغیرہ کچھ نہیں چھوڑا۔ تو جہاں تک اس وقت بھی جو حالات ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، کیونکہ بھارت کے ساتھ پاس ہماری ایک جو ہے آپ کہہ لیجئے ایک کمیونیکیشن پڑی ہے، جس کے تحت ہم نے بھارت سے ہی کہا ہے کہ آپ 25-26 جتنے بھی گواہان ہیں وہ آپ جو ہے پیش کیجئے پاکستان کی عدالت میں جہاں یہ مقدمہ چل رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی چیزیں جو استعمال ہوئی ہیں بقول آپ کے دہشت گردی میں وہ بھی ہمارے ساتھ میٹریل ایویڈنس بھی جو آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی ہمیں دیجیے، تاکہ ہم عدالت کے سامنے رکھیں اور اس کیس کو ختم کریں۔ لیکن اب تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ یہ درخواست ہم نے 2015 میں دی تھی، اور آج یہ 8 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تک بھارت لیت و لال سے کام لے رہا ہے، اور اس پہ چاہتا نہیں ہے کہ اس پہ بات آگے بڑھے۔ تو جب بھارت کا یہ رویہ ہے کہ وہ ممبئی اٹیک جو ٹرائل ہے اس پہ تعاون نہیں کر رہا، اور اس کی بجائے کہ یہ وہ تعاون کرے وہ اس قسم کے شوشے چھوڑنے میں ماہر ہے، تاکہ وہ پاکستان کو اس طرح پریزنٹ کر سکے کہ جی پاکستان جو ہے وہ تعاون نہیں کرتا دہشت گردی میں، اور کراس بارڈر ٹیررزم جو بھی بھارت کا نیریٹو ہے اس کو ری انفورس کرنے کے لیے اس قسم کے کام کرتا رہتا ہے۔ اور تو پاکستان نے تو پہلے ہی سزا دے رکھی ہے، تو اس وجہ سے ایکسٹریڈیشن کی تو کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ایکسٹریڈیشن کروانی بھی ہے تو یو ایس سے کروائیے، جو کہ ڈیوڈ ہیڈلے ہے یا اور جو اور لوگ ہیں تحاور رانا وغیرہ ان کی کروائیے، تو پھر بات ہم کچھ سمجھ میں آئے۔ لیکن وہاں تو آپ کی جان نکلتی ہے امریکہ سے یا فار دیٹ میٹر کینیڈا سے، یو کے سے، وہاں جو آپ بات نہیں کرتے، اور خاص طور پہ امریکہ کے حوالے سے جو پنوں کا جو اس کو ہلاک کرنے کی بات ہوئی، تو اس کے بعد تو ہم نے دیکھا کس طرح بھارت نے فوری طور پہ جو ہے اس پہ عمل بھی کیا، اور انکوائری کمیٹی بھی بٹھائی، اور اب وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اور اب جو بات آئے گی وہ یہی کہیں گے کہ جی نچلے لیول پہ کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ ڈیسیشن لے لیا، اوپر ہمارا گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہے، یہ انڈیویجول تو ان کو بھی کچھ سزا بھی دے دیں گے، سسپینڈ کر دیں گے، اس قسم کے کام ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کس قسم کے معاملات چلتے ہیں۔ اور پھر ابھی یہ دوسرا جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت، بھارت کے جو 8 سابق نیول آفیسرز ہیں جن پہ قطر میں مقدمہ چلا جاسوسی کے الزام میں، ان کو سزائے موت ہوئی، آٹھوں کو ہو گئی۔ پھر مودی صاحب جو COP 28 میں گئے تھے دبئی، وہاں پہ ان کی ملاقات قطر کے امیر سے ہوئی،
تو اب یہ ہے کہ ان کو سزائے موت نہیں ہوگی، ان کی سزا کم ہو جائے گی، لیکن جو ہے ان پہ جو الزامات ہیں، وہ جو کنوکشن ہے وہ ابھی برقرار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قطر ان کو چھوڑ دیتا ہے، بھارت کے حوالے کر دیتا ہے، تاکہ وہ جو باقی ہے جو بھی ان کی اگر ان کو وہ عمر قید کی سزا میں تبدیل کرتے ہیں تو کیا یہ سزا وہ بھارت میں پوری کریں گے؟ جہاں تک میری معلومات ہیں قطر اور بھارت کے درمیان کو ایکسچینج آف پرزنرز کا بھی کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا یہ اب دیکھنے والا ہے، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بھارت خود دہشت گردی میں اس کی فنڈنگ بھی کرتا رہا ہے، اور بڑا واضح ہے، ابھی ہمارے پاکستان نے بھی جو ہے شواہد پیش کیے ہیں، اور ٹی ٹی پی کو بالکل بھارت فنڈ کرتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سی بلوچستان میں بہت سی ملیٹنٹ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں جن کو بھارت فنڈ کر رہا ہے، اور بلوچستان کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کے تو بلکہ جو ان کے لیڈرز ہیں، سو کالڈ لیڈرز، وہ تو بھارت آتے جاتے بھی رہتے ہیں، اور وہ ابھی تک ان کی رہائشیں وہاں پہ ہیں، وہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں، وہاں سے ہدایات لیتے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بھارت اس کو تسلیم بھی کرتا ہے۔ اگر آپ جہاں تک مجھے اگین یاد پڑتا ہے فروری 2014 کی ایک تقریر اٹھا کے دیکھیے اجیت دوول صاحب کی، جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں بھارت کے، انہوں نے بڑا صاف صاف کہا ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں پاکستان کو، اور بلوچستان میں پرابلمس کریٹ کریں گے۔ تو یہ باتیں تو اپنی جگہ، جو اوفینسو ڈیفینسو ڈاکٹرن ہے بھارت کا وہ بڑا واضح ہے، اور جس قسم کی بھونڈی حرکت انہوں نے بالا کوٹ میں بھی کی تھی 26 فروری 2019 کو، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو بھارت کے جو رویے ہیں خاص طور پہ اس ریجن میں، وہ ایک بلی کے ہیں، وہ اپنے ہمسایوں کو اپنی ٹرمز پہ رکھنا چاہتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ بھارت پاکستان ہی بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں، لیکن کیا ہم چاہیں گے کہ یہ تعلقات بھارت کی ٹرمز پہ ٹھیک ہوں، یا ایک ٹو ساورن نیشنز مذاکرات کریں، اور اس کے بعد جو بھی مذاکرات سے جو بھی اس وقت ہمارے تنازعات ہیں، خاص طور پہ جموں و کشمیر کا تنازع، اس کا جو بھی حل نکلتا ہے وہ ایک فیئر اور جسٹ ہونا چاہیے، جو کہ کشمیریوں کو بھی قابل قبول ہو۔ تو یہ جو حافظ سعید کا شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے اس وقت، وہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ ان کا اب اپنا ایف اے ٹی ایف کا ریویو آ رہا ہے ان قریب، اور ممکن ہے کہ بھارت کو جو اس نے یہ کام کیے ہیں، جو فنڈنگ کی ہے مختلف نجر کو قتل کرنے میں، اور اس وقت پنو کو قتل جو کوشش کی ہے، تو اب یہ ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں، اور ممکن ہے کہ بھارت کو گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے پھر ٹی ایف کی۔ تو اس لیے بھارت تھوڑا سا ڈیفلیکٹ بھی کرنا چاہتا ہے، اٹینشن اس طرف لانا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک بھونڈی سی میرے خیال میں سفارتی کوشش تھی، جو کسی طور بھی پہلی پتہ ہے کامیاب نہیں ہو سکتی، اسی کو وجہ نہیں ہے کہ پاکستان حافظ سعید کو، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے جہاں تک ممبئی اٹیک کا تعلق ہے، کہ وہ بھارت کو اپنے شہریوں کو حوالے کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔